کربلا کے واقعے کے بعد ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں بنائی گئی، ابن عساکر کے اندر ہے کہ جو اس میں سرما لگایا اور وغیرہ، اور آج کل بعض ناصبی لوگ سرما بھی لگاتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غم مت بناؤ، پانی مت پلاؤ لوگوں کو، بلکہ روزہ رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه، ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا 10 محرم کو روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ 11 محرم کو بھی ملاتے ہیں، اور بعض لوگ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے ان کے دلائل ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے ان کے بھی دلائل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے ان کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کی 2004، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں ھذا یوم صالح، یہ اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو دشمن ہیں فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے اس دن میں روزہ رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب یہودی سے سنا تو آپ نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم لوگ موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں تم لوگوں سے۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، لہٰذا اور حکم بھی دیا ہے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے اس دن کے اندر۔ لیکن اس کے برخلاف دوسری روایات بھی بخاری مسلم کے اندر ملتی ہیں۔ ایک روایت، اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا اور پھر آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا۔ لیکن بخاری کی ہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بھی، مدینہ آنے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشور کے دن کا۔ یہ روایت بخاری کی حدیث نمبر 2002 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی عاشور کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ 2004 سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ کی اس روایت جو کہ 2002 ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قریش پہلے سے اس سے انہیں معلوم تھا اور وہ یہ روزہ رکھتے تھے مکہ کے اندر، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تب آپ نے بھی روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے عاشورہ، ترک یوم عاشورہ، آپ نے عاشور کے دن 10 محرم کے دن کا روزہ چھوڑ دیا، اور پھر فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس نے چاہا روزہ رکھنا تو اس نے روزہ رکھا اور جس نے چھوڑنا چاہا اس نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت عائشہ کی اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت تو نہیں ہے، اور اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو حضرت عائشہ کے اس قول سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ ایک اور روایت ہے بخاری کی 2003، معاویہ بن ابی سفیان جب حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مدینہ کے اندر ایک خطبہ دیا۔ مدینہ میں انہوں نے یہ خطبہ دیا اور یہ کہا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اہل مدینہ سے کہا تمہارے علماء اور مولوی کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ھذا یوم عاشوراء، یہ عاشور کا دن ہے، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پہ فرض نہیں کیا، وانا صائم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں روزہ دار ہوں، فمن شاء فلیصم، جو چاہتا ہے روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھے، ومن شاء فلیفطر، جو چاہتا ہے افطار کرنا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اول اس میں کئی اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عاشور کا دن جس دن میں یہ واقعہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ محرم کا مہینہ نہیں تھا، وہ ربیع الاول کا تھا، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے،
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودیوں کو دیکھا تو وہ 2 ہجری کے شروع کا وقت ہوگا جس میں محرم جو شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا تو آپ نے عاشور کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ اب معاویہ بن ابی سفیان کی اس روایت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ یہ عاشور کا دن ہے، تو جب فرضیت منسوخ ہو گئی تو پھر انہوں نے کب دیکھا؟ انہوں نے چونکہ ان کا اسلام ہی فتح مکہ کے موقع پر ہے، تو اس میں اعتراض ہے اس روایت کے اندر۔ بہرحال اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشور کا روزہ فرض نہیں ہے، اور جو چاہتا ہے روزہ رکھنا اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں جلد نمبر 6 اسی حدیث کی شرح میں 2003 میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاویہ نے یہ بات دیکھا ہے کہ اہل مدینہ وہ عاشور کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی اہل مدینہ جو وہاں مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ عاشور کا کوئی خاص اہتمام نہیں رکھتے تھے کہ اس دن کو کوئی بڑا سمجھتے ہوں یا اہتمام کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں یا اس کے ساتھ 11 کو ملاتے ہوں، ان کے نزدیک اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اسی لیے معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا کہ یہ لوگ تو عاشور کا کوئی روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں اور کوئی ان کا اہتمام ہی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے علماء مدینہ کو بلا کے کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ بھائی میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا اور تم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ یا وہ لوگ اس کو واجب سمجھتے تھے یا اس کی کراہیت سمجھتے تھے، لیکن بہرحال اہل مدینہ اس کا کوئی اہتمام نہیں رکھتے تھے۔ تو ابن حجر کی اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ والے اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے بخاری کی اس روایت سے، تو اس کی کوئی ایسی حیثیت مسلمانوں کے ہاں رواج میں نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ رواج میں کب پڑا؟ یہ ہمارے ہاں رواج میں بعد کے زمانے میں پڑا ہے، اور یہ ان روایات کو دیکھ کر، جس میں جو بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا، خاص طور پر جب کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں بنائی گئی، ابن عساکر کے اندر ہے کہ جو اس میں سرما لگایا اور وغیرہ، اور آج کل بعض ناصبی لوگ سرما بھی لگاتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غم مت بناؤ، پانی مت پلاؤ لوگوں کو، بلکہ روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اس دن روزے سے تھے۔ اللہ کے بندو، جب یہ روزہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عاشور کا روزہ رمضان کے روزے کی وجہ سے ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رکھتا ہے رکھے، جو نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھے، تو پھر اس کے اوپر اتنی شدت کرنے کی اور اس کو اس طور پر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دین میں سختی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اہل البیت علیہ السلام کے جو ایام ہیں اس میں ذکر نہ کیا جائے اور اس کو مشکوک بنایا جائے کہ جناب آپ کیوں یہ ذکر کرتے ہو، آپ کیوں لوگوں کو پانی پلاتے ہو، بلکہ روزہ رکھو۔ کچھ ناصبی بھی کہتے ہیں کہ جناب امام حسین تو اس دن روزے میں تھے، تم بھی بھوکے پیاسے رہو، بھوکے پیاسے رہ کر۔ تو اس کا روزے کا تعلق کربلا کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی رکھا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور پھر بعد میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی یہ 10 رمضان کے روزوں کی وجہ سے محرم کا روزہ ختم ہے، حضرت عائشہ نے جس طرح فرمایا۔ تو اس میں کسی طرح سے بھی اس کا کوئی تعلق کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، جسے بڑھ چڑھ کر آج ہمارے ہاں لوگ شریعت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہرگز اس طرح کی کوئی نہ فرض ہے نہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رکھتا ہے رکھے، جو نہیں رکھتا ہے نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے مزید جو ہے مسئلہ بے غبار ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2639 ہے، اور وہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان یوم عاشورہ کان یصام فی الجاہلیہ، جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھنا جو رکھے، جو چاہتا ہے چھوڑنا وہ چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2640 ہے، یہ بھی عروہ سے، اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس دن کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے فرمایا کان من شاء صام یوم عاشورہ ومن شاء افطر، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے عاشور کا، جو چاہتا ہے چھوڑنا وہ چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2002 کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں، جو کہ حضرت عائشہ سے، یہ جو عاشورہ کا لفظ ہے، عاشورہ یہ لفظ ہی اسلامی لفظ ہے،
زمانہ جاہلیت میں عرب اس سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240 پر ہے کہ یہ اسلامی لفظ ہے اور اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو یہ لفظ بعد میں روایات کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے، اور میں ان روایات کو اس طور پر لیتا ہوں کہ یہ روایات چونکہ بعد میں تدوین کی گئی ہیں اور خاص طور پر اموی زمانے کے اندر، اس میں یہ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور لغت کے اندر اس لفظ کا ہی کوئی موجود نہیں ہے، یعنی یہ جاہلی لفظ نہیں ہے، یہ عاشور کا لفظ یہ اسلامی لفظ ہے، اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ تیسری جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ معاویہ بن ابی سفیان اس میں جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ کو یہ مخاطب کیا کہ تم لوگ اس کا روزہ نہیں رکھتے ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ معاویہ بن ابی سفیان فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت میں محرم کے روزے منسوخ ہو چکے تھے، محرم کے روزے نہیں رکھے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کس طرح دیکھا، اور پھر اہل مدینہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اہل مدینہ وہ اس کو نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو البتہ یہ روایات مختلف قسم کی ہیں، بعض سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھا جاتا تھا، بعض سے معلوم ہوا کہ نہیں رکھا جاتا تھا، اہل مدینہ نہیں رکھتے تھے، اور البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے۔ لہٰذا عاشور کا روزہ یہ منسوخ ہے، اس دن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، منسوخ ہے۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، وہی رکھے جائیں گے، اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے عاشور کا روزہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہی اس بارے میں میری تحقیق ہے، اور یہی روایات سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کی روایات سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے۔ امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ گفتگو آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔